یاد آپ کی زبان سے اللہ کی یاد ضرور آئے گی، آپ کی زبان تر ہوگی، بس عادت کیجئے، عادت کیجئے۔ دیکھا ہے ہم نے مرتے ہوئے لوگوں کو، مرتے ہوئے دیکھا، ان کی انگلیاں تسبیح کرتی رہی، قرآن پڑھنے والوں کی زبان سے قرآن نکلتا رہا۔ اس کے مقابلے میں جو صحابہ کو گالیاں دیتے یا علماء کو گالیاں دیتے یا لوگوں کی برائیاں کرتے، مرتے وقت بھی وہی کرتے رہے، وہ مرتے وقت بھی وہی کرتے رہے۔ اسی لیے ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا کرو کہ اچھی موت ملے۔ خوشخبری دیجئے رات کی تاریکی میں چلنے والوں کو، مسجدوں کی طرف اپنے قدم بڑھانے والوں کو، کہ کل قیامت کے دن اس تاریکی میں اللہ انہیں نور تام عطا کرے گا، مکمل نور عطا کرے گا۔ فجر کی نماز سے سونے والوں، فجر کی نماز سے سونے والوں، خبردار خبردار، ایسا نہ ہو کہ اس بیڈ روم کی تاریکی تمہارے قبر کی تاریکی بن جائے۔ اس تاریکی میں مسجدوں کی طرف قدم بڑھاؤ۔ صلہ رحمی کو جوڑنے والا وہ ہے جو کوئی مفاد نہ دیکھے، جو کوئی بدلہ نہ دیکھے، جو کوئی مفاد مقصد نہ دیکھے، اللہ کے لیے رشتے کو جوڑے۔ یہ آدمی جنتی ہے، یہ آدمی جنتی ہے۔ ایسے آدمی کے لیے رشتہ داری دعا بھی کرتی ہے، الا من وصلنی وصلہ اللہ، اے اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اسے جوڑ دے۔ اللہ ہمیں رشتہ داری جوڑنے والا بنائے، بدلے میں نہیں بلکہ دل کھول کر رشتہ داری نبھانے والا بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل في سورة المطففین وفي ذلك فليتنافس المتنافسون۔ جنتیں، اللہ کی جنتیں، اس کے پانے کے لیے، اس کے حصول کے لیے دوڑ لگانے والے دوڑ لگائیں، مسابقہ کرنے والے مسابقہ کریں، بھاگ دوڑ کرنے والے بھاگ دوڑ کریں۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، اسلام کی تعلیمات بڑی پیاری تعلیمات ہیں۔ اسلام دین ہمارا بڑا پیارا مذہب ہے۔ دین اسلام ہر ایک کو موقع دیتا ہے کہ اپنی زندگی سنوارے، اپنی آخرت بھی سنوارے، اپنی آخرت بھی سنوارے۔ نیکی کرنے کے موقع بتاتا ہے، نیکی کی راہیں ہموار کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ ایسے کرو گے تو ایسے ہوگا۔ ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ نیکیاں کیسی کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ نیکی کا موقع ہے۔ جو عاشورہ کا روزہ رکھے گا 10 محرم کا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ پچھلے سال کے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی جانب سے رحمت ہے، مرحمت ہے بندوں کے لیے کہ آپ نیکیاں کرتے جاؤ، اللہ آپ کے لیے راہ ہموار کرتا جائے گا۔ جنت تک کا حصول ہے، ہمارے جنت تک کا حصول ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے، ایسا عمل صالح بتائیے، ایسی نیکی بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے، جنت سے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ یسیر علی من یسرہ اللہ، اللہ جس کے لیے آسانی کر دے اس کے لیے یہ چیز آسان ہے، اللہ ہم سب کے لیے آسان کر دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، اسی تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 میں اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف آگے بڑھو، بھلائی کی طرف آگے بڑھو، خیرات کی طرف آگے بڑھو۔ اسلام میں نیکی کرنے والوں کے 3 کیٹیگری، 3 مرتبے ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ سورۃ الواقعہ میں بھی اللہ نے 3 قسم کے لوگ بتائے۔ 3 لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلا وہ انسان ظالم لنفسہ،
ظالم لنفسی ایسا انسان جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، نیکیاں نہیں کرتا، نیکی سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ سے ثواب کی کوئی امید نہیں۔ دوسرا وہ انسان نیکیاں اور برائیاں برابر برابر کرتا ہے۔ تیسرا وہ انسان نیکیوں میں اول نمبر لے کر آتا ہے۔ کلاس میں تینوں کیٹیگری کے بچے ہوتے ہیں۔ وہ بچے جن کو پڑھائی سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ٹیچر کیا پڑھائے کیا نہ پڑھائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسرے وہ بچے ٹیچر نے جتنا پڑھایا اتنا ہی پڑھیں گے، جتنا لکھنے دیا اتنا ہی لکھیں گے۔ تیسرے وہ جنہیں ٹیچر کی پڑھائی کافی نہیں ہوتی، باہر جا کر بھی پڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں، کوئی سمجھ میں نہ آئے تو کرتے ہیں، پھر آگے نمبر لے کر آتے ہیں، اول نمبر لے کر آتے ہیں۔ مومن کی مثال یہی ہے، وہ صرف اتنے پہ اکتفا نہیں کرتا، سابق الی الخیرات ہے، نیکی کی راہ میں آگے بڑھ جانے والا، حد سے آگے بڑھ جانے والا۔ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 63 سے لے کر آگے میں اللہ رب العزت نے مومنوں کی کچھ صفتیں بتائی۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہی لوگ ہیں جو نیکی کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں، مسارعت کرتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، بہت تیزی سے آگے نکل جاتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، جن کے دل نرم ہوتے ہیں، اللہ کے ڈر سے کانپ جاتے ہیں، اللہ نے جو انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یسارعون فی الخیرات؟ یہ کون لوگ ہیں؟ اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، فسق و فجور کرتے ہیں؟ نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر بھی ڈرتے ہیں کہ کیا اللہ قبول کرے گا کہ نہیں قبول کرے گا۔ یہ نہیں کہ موسم آیا عبادت کرے خاموش ہو گئے، چند لمحات نیکیاں کی خاموش ہو گئے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کر کے اور آگے جانا چاہتے ہیں، بہت نیکیاں کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ نیکیاں قبول نہ ہوں۔ کیا انہیں اللہ کی ذات سے نا امیدی تھی؟ نہیں، انہیں یقین تھا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی، کہ ان کا رب ان کی نیکیوں پہ بھرپور بدلا دے گا، بلکہ اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا۔ لیکن مومن وہ ہے جو نیکیاں کر کے بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ نیکیوں کی راہ میں آگے بڑھتا ہے۔ تو لہذا میرے پیارے نوجوانوں، کچھ اسی تعلق سے کچھ باتیں اور کچھ پرنسپل، 7 پرنسپل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے کچھ باتیں، نیکیاں، کچھ موسم ہے نیکیوں کے، اس میں نیکیاں کرنی چاہیے، بے شمار ثواب ملے گا۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں وہاں جا کر نیکیاں کرنی چاہیے تو ثواب بہت زیادہ ملے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جب نیکیاں کرتے ہیں تو ان کا اخلاص، ان کی نیک نیتی، ان کے اعمال کو ایک بڑھاوا دے دیتی ہے، بہت بڑا کر دیتی ہے۔ اخلاص سے بعض اعمال بہت ہی زیادہ بڑے بن جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ کسی کام کا اثر، نیکی کا اثر بہت دیر تک اللہ باقی رکھتا ہے، وہ اخلاص کی وجہ سے یا پہل کی وجہ سے۔ تو آئیے کچھ چیزیں میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے انسان خیر کے موسم میں، خیر کے وقت میں خیر کا کام کرے۔ جیسے رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں اگر کوئی انسان کوتاہی کرتا ہے، سب سے زیادہ بدبخت ہے، سب سے زیادہ برا انسان ہے، کیونکہ وہاں نیکیوں کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ذی الحجہ کے 10 دن ہوتے ہیں شروع کے، والفجر ولیال عشر، یہ 10 دنوں میں نیکیاں کرنے والا بڑا اچھا انسان ہے۔ اسی طرح سے عرفہ کا روزہ ہے، یہاں اللہ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔
تو پتہ یہ چلا کہ کچھ زمانہ ایسا ہے جہاں نیکی کرنی چاہیے. ان میں سے ایک زمانہ میرے پیارے نوجوانوں، آپ سن رہے ہیں نا، ان میں سے ایک وقت وہ وقت ہے جو میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ انسان سب سے زیادہ گہری نیند میں اس وقت ہوتا ہے. وہ تہجد کا وقت ہے. تہجد کا وقت ہے. آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے. نیند آتی ہی 1 بجے کے بعد ہے. بستر پر امی 11 بجے بھیج دیتی ہیں شہروں میں، نیند آتی 1 بجے کے بعد ہے. 1 بجے بھی سو گیا تو اچھا بچہ ہے، وہ اچھا بچہ ہے. 3 بجے سونے والا وہ اور ناکارہ ہے. پوری رات جاگنے والا اسی کوئی کیٹیگری نہیں ہے، وہ کلاس میں نہیں ہے، وہ اعوذ باللہ. چلے، رات کا آخری پہر اللہ رب العزت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی روح سے اللہ رب العزت آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کیا کوئی مانگنے والا ہے میں اس کی مانگ پوری کروں، کیا کوئی مجھ سے پوچھنے والا ہے میں اسے عطا کروں، کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں. تو یہ وہ خاص وقت ہے، یہ وہ خاص وقت ہے جب نیکیاں بمپر ہو جاتی ہیں، جب مانگنے والے کو بے شمار عطا کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ایک وقت ہے جمعہ کے دن، اکثر ہمیں یاد نہیں رہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جب بھی کوئی مومن بندہ اس گھڑی میں اللہ کے روبرو ہاتھ اٹھاتا ہے، مانگتا ہے، اللہ اس کو عطا کر دے. اکثر اہل علم کے نزدیک وہ گھڑی جمعہ کے آخری وقت ہے، مغرب سے پہلے کا وقت ہے جمعہ کے دن. بعض اہل علم کے نزدیک امام ممبر پر چڑھنے کے بعد کا وقت ہے. کب؟ جب دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھے. الغرض اہل علم کے مختلف اقوال ہیں، راجح قول جمعہ کے دن آخری وقت ہے، مغرب سے کچھ پہلے کا وقت. اللہ اکبر. یہ ہو گیا زمانہ. رہی بات اسی طرح سے کچھ مکان ہیں، کچھ جگہ ہیں، وہاں جا کر نیکی کرنے سے نیکیاں بڑی ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر مکہ اور مدینہ. اللہ آپ سب کو حج اور عمرہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین. حج مبرور نصیب فرمائے، آپ کے گھر والوں کے ساتھ نصیب فرمائے، آمین یا رب. مکہ اور مدینہ، حرمین میں نماز، مکہ میں نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. مسجد حرام میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق مکہ مسجد حرام میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں 1,000 کے برابر ہے. سچ فرمایا آپ نے، 1,000 نمازوں کے برابر ہے. یہ وہ جگہ ہیں جہاں انسان جا کر عبادت کرے تو اس کی عبادتیں، اس کی نیکیاں مضاعفہ ہو جاتی ہیں، دگنی نہیں، ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہیں. اللہ اکبر. اسی طرح سے مسجد قباء ہے، اگر کوئی انسان وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو 1 عمرے کا ثواب اسے ملتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، اس دنیا میں نیکیاں کرے، اللہ اس کی نیکیوں کو پھلائے، بڑا کرے، اور اس کی نیکیاں پلتی رہیں، پھولتی رہیں، پھر کل قیامت کے دن کئی گنا بڑھ کر اس کے سامنے آئے. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ 7 سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کسی کو دکھاوا نہیں کرتے، کسی کو دکھاوا نہیں کرتے اور ریاکاری نہیں کرتے، احسان نہیں جتاتے، ان کی مثال ایسی ہے اللہ ان کی نیکیوں کو بالیوں کی طرح پالتا ہے اور وہ 700 گنا بڑھ جاتی ہیں. لہذا ہر نیکی 1 سے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور اللہ چاہے 700 گنا بڑھ کر بھی ملتا ہے. رب کریم نہیں ہے اللہ؟ ہمارا رب کریم نہیں ہے؟ بڑا کریم ہے اللہ، بڑا کریم ہے اللہ. آئیے، نیکیاں اس کے علاوہ انسان کے عمل سے بڑھتی ہیں. انسان کے، وہ کیسے؟ اخلاص اگر پیدا ہو، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا. آپ کے اندر کتنا اخلاص ہے اس کے مطابق آپ کی نیکی بڑھے گی. اخلاص کیا ہے؟ بار بار آپ نے سنا ہوگا، میں اب بھی کہتا ہوں. مدینے میں ہمارے اساتذہ تاکید کرتے تھے، کہتے تھے ہر دن اپنی نیت کی اصلاح کرو،
ہر دن اپنی نیت کی اصلاح کرو. آپ یہاں آئے ہیں بیٹھنے کے لیے تو آپ یہ نیت کریں کہ اے اللہ میں علم کی محفل میں بیٹھ رہا ہوں، لہذا مجھے اخلاص عطا فرما، مجھے کہنے والے کو بھی اخلاص عطا فرما، سننے والوں کو بھی اخلاص عطا فرما. اخلاص سے نیکیاں بڑھتی ہیں، اس میں دگنا اجر ملتا ہے، کئی گنا بڑھ کر اجر ملتا ہے. اخلاص کے فوائد آپ یقیناً جانیں گے اگر سچے معنوں میں اخلاص کی لذت کو پائیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص عطا فرمائے. اس لیے سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی انسان ایسا کام کرے، عامل کی بات کر رہے ہیں، ایسا کوئی کام کرے جس کا فائدہ سب کو ملے، عام سب کو فائدہ ہو، تو بھی نیکیاں دگنی ہو جاتی. مثال کے طور پر آپ دعوت کا کوئی چھوٹا سا کام کرتے ہیں، نیکی کا کام، مسکرا کر ملتے ہیں. آپ مسجد میں بچہ آیا، زور سے سلام کیا، نیکی ہے. اگر اسے دیکھ کر دوسرے بچے سیکھتے ہیں، یہ نیکی اس بچے کے نام پر لکھی جائے گی. من دعا الی ہدی کان لہ من الاجور مثل اجور من تبعہ. جب کوئی نیکی کی طرف بلاتا ہے تو اس کی دعوت پر لبیک کہنے والے، آنے والے سب کی نیکیوں کا حصہ اسے بھی ملے گا، لیکن اس کی نیکیوں میں سے کمی نہیں ہوگی، ان کی نیکیاں نکال کر نہیں دی جائیں گی، لیکن آپ نے پہل کی ہے لہذا آپ کو اس کا اجر ملے گا، عام فائدہ ہو. اسی طرح سے یہ مجلس ہے، جب سارے لوگ بیٹھے ہیں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، فرشتے سکینت نازل کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اللہ کے نزدیک ذکر کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کا فائدہ عام ہے. مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم. جب کسی چیز کا فائدہ عام ہو تو پھر اس کی نیکیاں بھی بڑھ جاتی ہیں. مرنے سے پہلے انسان ایسا صدقہ جاریہ کرے جس کا فائدہ اسے دیر تک پہنچے تو یقیناً اس کی نیکیوں میں اضافہ ہے. ہم اس کی کبھی نہیں سوچتے مرنے سے پہلے نہیں سوچتا انسان اپنے بچوں کو کیا کرے، بیوی کے لیے کیا کرے، آخر تک کیا کرے. کتنا بھی کرے لوگ کیا کہیں گے، اچھا تھا بیچارہ چلا گیا، یہی کہیں گے لوگ. الغرض انسان مرنے سے پہلے ایسا کوئی صدقہ جاریہ کرے، کنواں لگوائے، پانی کا کام کرے، مدرسہ بنائے، یا پھر کچھ بچوں کو حافظ بنائے، نیک صالح بنائے، اپنے بچوں کو صدقہ جاریہ نیک بنائے، تو اس کی زندگی بھر اسے اجر ملے گا، مرنے کے بعد بھی اجر ملے گا، جب تک وہ بچے پڑھائیں گے اس کا بھی اجر انہیں ملے گا. اسی طرح سے جس سے نیکیاں بڑھتی ہیں، ایسا کام جس کو لوگ دیکھ کر اقتدا کریں. انسان اگر فیمس ہونا ہے امتیاز بھائی، دو طریقے ہیں. ایک بہت اچھا کرے تو فیمس ہو جائے گا، یہ بہت برا کرے تو فیمس ہو جائے گا. تو انسان اچھائی کرے جسے دیکھ کر لوگ فالو کریں، اقتدا کریں. من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا. جو اسلام میں کوئی نئی سنت، کوئی اچھی چیز فالو کرے، لوگ اسے دیکھ کر اقتدا کریں، یقیناً اسے اس کا اجر ملے گا اور عمل کرنے والوں کا بھی اجر ملے گا. یہاں آخری میں ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس بات سے بعد میں قواعد بتاؤں گا. آخری میں ایک بات یہ ہے جو ہم سب کے بس میں ہے، ہم سب کی طاقت میں ہے لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. وہ کیا ہے؟ رشتہ داری کو جوڑنا. من احب ان ينسأ له في اثره وَيُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے قدم دیر پا رہیں اس دنیا میں، اس کے رزق میں برکت رہے، رشتہ داری کو جوڑے. رشتہ داری جوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ وقتاً فوقتاً جانا، سلام کر دینا، یہ صرف رشتہ داری نہیں ہے. رشتہ داری جوڑنے میں 3 طرح کے لوگ ہیں. لوگ 3 کیٹیگری کے ہیں. پہلا وہ آدمی جو رشتہ داری کو توڑتا ہے، جوڑتا نہیں ہے، ذری سی بات میں خاندانوں میں آگ لگاتا ہے، کسی سے میل ملاپ نہیں رکھتا.
موٹی زبان میں کھسڑا جسے بولتے ہیں، کوئی ٹچ نہ کرے کسی کو، وہ ٹچ نہ کرے، کسی کے فائدے سے مطلب نہیں، کسی کے نقصان سے مطلب نہیں، ایسا آدمی قاطع رحم ہے، قاطع رحم، اور یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لا يدخل الجنت قاطع، صلہ رحمی کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنا۔ دوسرا وہ آدمی المکافی، مکافی کون ہے؟ وہ رشتہ داری کے بدلے رشتہ داری نبھانے والا۔ اکثر گھروں میں سنتے ہوں گے، اکثر گھروں میں آپ سنتے ہیں، عورتیں یا بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھئی فلاں کے بچوں کو دے دو، بولتے انہوں ہمارے لیے کیا کریں، بولتے ہیں یہ غلط ہے، رشتہ داری جوڑنا نہیں ہے، وہ کریں تو آپ کریں، یہ غلط ہے۔ مکافی کسے کہتے ہیں؟ مکافی وہ ہے جو کسی کے بدلے میں بھلائی کرے، ان کے گھر سے افطار میں کچھ آیا تو آپ بھیج رہے ہیں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی یہ بھی نہیں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اثر ہے، مرفوع روایت نہیں، اثر ہے کہ لیس الواصل بالمکافی، رشتہ داری جوڑنا مقابلے میں رشتہ داری نبھانے والا یہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ تیسرا آدمی اصل رشتہ داری جوڑنے والا کون ہے؟ اصل رشتہ داری جوڑنے والا وہ ہے جو کوئی بدلہ یا کوئی مقابلے کی نیت نہیں رکھتا، کوئی ملے نہ ملے وہ جا کر ملتا ہے، کوئی بیمار ہے بیمار پرسی کرتا ہے، کوئی حاجت مند ہے اس کی حاجت پوری کرتا ہے، کچھ بھی ہو لیکن وہ حاضر ہے، وہ حاضر ہے، وہ صلہ رحمی کر رہا ہے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے رشتہ داروں سے، ان کے دوستوں سے تعلقات رکھتا ہے۔ کیوں کہ مرنے سے پہلے میرے ماں باپ نے ان سے تعلق رکھا تھا۔ یہ آدمی صلہ رحمی کو جوڑنے والا ہے۔ صلہ رحمی کو جوڑنے والا وہ ہے جو کوئی مفاد نہ دیکھے، جو کوئی بدلہ نہ دیکھے، جو کوئی مفاد مقصد نہ دیکھے، اللہ کے لیے رشتے کو جوڑے، یہ آدمی جنتی ہے، یہ آدمی جنتی ہے۔ ایسے آدمی کے لیے رشتہ داری دعا بھی کرتی ہے، الا من وصلنی وصلہ اللہ، اے اللہ جس نے مجھے جوڑا تو اسے جوڑ دے۔ اللہ ہمیں رشتہ داری جوڑنے والا بنائے، بدلے میں نہیں بلکہ دل کھول کر رشتہ داری نبھانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، نوجوان بچوں، یہاں کچھ باتیں ہیں نیکی کے تعلق سے، کچھ قواعد ہیں، پرنسپل، قواعد بولتے ہیں پرنسپل کو، اصول کو۔ جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو کچھ چیزیں ملحوظ رکھنی چاہیے، میں زیادہ لمبا وقت نہیں لوں گا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا قاعدہ نیکی کے تعلق سے یہ ہے، نیکی کرنا ہو تو محنت کرنی پڑے گی، بغیر محنت کے اجر نہیں ملے گا، بغیر محنت کے پیسہ نہیں ملتا تو بغیر محنت کے اجر بھی نہیں ملے گا۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ بس میری نیت صاف ہے، نہیں، بلا عمل اجر آپ کو نہیں ملے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں بار بار کہا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان کا اقرار کیا ساتھ میں عمل بھی کیا۔ عمل ضروری ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، یاد رکھیے بغیر محنت کے اجر نہیں ملے گا، محنت ضروری ہے، اور انسان محنت کرتا جائے اللہ کے اجر کو پاتا جائے۔ نمبر 2، توحید کے بغیر کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ بغیر توحید کے عمل کرنا ساری نیکیاں دریا میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اللہ نے سورۃ الفرقان میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کے اعمال کی طرف آئے اور ان کے اعمال کو ہم نے ریزہ کر دیا، ہباء منصورا کر دیا۔ لہذا توحید ضروری ہے،
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان نامی ایک آدمی تھا جاہلیت میں، بہت نیکیاں کرتا تھا، صدقات و خیرات کرتا تھا، بہت ہی زیادہ نیکیاں کرتا تھا، کل اللہ کے پاس اسے کیا ملے گا؟ اس کی نیکیاں کیا ہوں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یا اے عائشہ، اسے کل اللہ کے پاس کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ فَإِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، کیونکہ کبھی اس نے رب کے واحد ہونے کا اقرار نہیں کیا، کبھی اس نے توحید کا اقرار نہیں کیا۔ کوئی بھی عمل توحید کے بغیر مقبول نہیں ہے۔ نمبر 3، اجر کی امید بھی ہونی چاہیے، اللہ کی ذات سے حسن ظن ہونا چاہیے۔ انسان یہ نہیں کہ نیکیاں کرے ثواب کی کوئی امید نہ رکھے۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے حسن ظن کے مطابق اسے نیکیاں دیتا ہوں۔ جب وہ نیکی کی امید کرتا ہے، اللہ اسے نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ ان ظن بی خیرا فلہ، اگر مجھ سے بھلائی کا ارادہ کرے میں اسے بھلائی دوں گا، اگر مجھ سے بری امید رکھے تو بری امید ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لا يموت احدکم الا وهو يحسن الظن باللہ عز وجل، تم میں سے کوئی جب موت آئے اللہ کی ذات پر حسن ظن رکھتا ہو، اچھی امید رکھتا ہو کہ میرا رب مغفرت کرے گا، میرا رب مجھے معاف کرے گا، اس امید کے ساتھ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، کافروں کو اللہ کی ذات سے کوئی امید نہیں ہے، تمہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے اجر کی امید رکھیں۔ اور چوتھا قاعدہ یہ ہے، اللہ رب العزت نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور برائی کے بدلے ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ یہ رب کریم کا معاملہ ہے، ہم دنیاوی معاملات میں چاہتے ہیں کہ 100% پروفٹ ملے، پروفٹ 100% ہو، اس کے لیے کسی بھی اسکیم میں پیسہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی بھی آ کر ہم سے کہے کہ ہم 1 لاکھ کو 12 دیں گے، 10 دیں گے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں ہم ایسے نہیں ہیں۔ کھل کر اللہ کہتا ہے، 1 کے بدلے میں 10 ملے گا، 700 بھی میں مل سکتا ہے، لیکن ہمیں اللہ کی ذات سے امید نہیں ہے۔ آخرت کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت نے کہا، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، سورۃ الانعام کی آیت ہے، جب کوئی نیکی کرے گا تو کم از کم 10 نیکیاں اس کو ملیں گی، لیکن اگر کوئی برائی کرے گا تو اسے صرف 1 برائی لکھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اے رب کریم، اے رب رحیم، تو ہم پر رحم فرما، تیرے فضل کے بغیر ہم جنت نہیں جا سکتے، اپنا فضل تو ہمیں عطا فرما، بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما، آمین یا رب العالمین۔ نمبر 5، پانچواں قاعدہ یہ ہے میرے پیارے نوجوانوں، پانچواں قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان عادت بنا لے، نیکی کی عادت بنا لے، اگر وہ نیکی کی عادت اس کی لگاتار رہے، کسی بیماری یا سفر کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے وہ نیکی نہیں ہو پائی، تب بھی اللہ اس کے لیے نیکی لکھے گا۔ کیسے؟ پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، اگر انسان کی عادت ہے پیر اور جمعرات کا روزہ ہمیشہ رکھتا ہے، کسی سفر یا بیماری کی وجہ سے چھوٹ گیا تو یقین جانیے کہ اللہ وہ پیر اور جمعرات کے روزے کا اجر اسے ضرور دے گا۔ اگر کسی بزرگ کی ہمیشہ سے عادت ہے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پہلی صف میں ہی ہمیشہ پڑھتے ہیں، کسی دن کسی مہمان کی وجہ سے یا گھریلو کسی مصروفیت کی وجہ سے پہلی صف چھوٹ گئی، تب بھی اللہ پہلی صف کا ثواب دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ رب کریم کا انعام ہے ہم پر کہ اگر انسان عادت بنا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مرض العبد او سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل صحیحا مقیما، اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے، مسافر ہو جائے اور وہ نیکی نہ کر پائے جو لگاتار کرتا تھا، اللہ رب العزت
اس دن عذر کی وجہ سے، چھوڑنے کی وجہ سے اسے وہ نیکی کا ثواب ضرور دے گا۔ عادت ڈالو نیکیوں کی، عادت ڈالو نیکیوں کی۔ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان چیزوں کی عادت کریں، عادت کریں۔ روح قبض ہوتی رہی پر بھی تمہاری زبان اللہ کا ذکر کرے گی، یاد آپ کی زبان سے اللہ کی یاد ضرور آئے گی، آپ کی زبان تر ہوگی۔ بس عادت کیجئے، عادت کیجئے۔ دیکھا ہے ہم نے مرتے ہوئے لوگوں کو، مرتے ہوئے دیکھا، ان کی انگلیاں تسبیح کرتی رہی، قرآن پڑھنے والوں کی زبان سے قرآن نکلتا رہا۔ اس کے مقابلے میں جو صحابہ کو گالیاں دیتے یا علماء کو گالیاں دیتے یا لوگوں کی برائیاں کرتے، مرتے وقت بھی وہی کرتے رہے، وہ مرتے وقت بھی وہی کرتے رہے۔ اسی لیے ہمیشہ حسن خاتمہ کی دعا کرو کہ اچھی موت ملے، اچھی موت ملے۔ اچھی موت ملنے کے لیے ضروری ہے کہ دعا بھی کریں اور نیکیوں پر قائم رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور نیکیوں پر قائم رہو۔ نمبر 6، انسان کو نیکیاں اس کی محنت کے مطابق ملتی ہیں، اس کی محنت اور اس کے تعب کے مطابق ملتی ہیں۔ جو لوگ فجر کی نماز کے لیے اندھیرے میں چل کر آتے ہیں، اندھیرے میں چل کر آتے ہیں، کل قیامت کے دن ان کے لیے نور ہوگا، پل صراط پر نور ہوگا۔ سچ فرمایا بشر المشائین باللیل الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، خوشخبری دیجئے، خوشخبری دیجئے رات کی تاریکی میں چلنے والوں کو، مسجدوں کی طرف اپنے قدم بڑھانے والوں کو کہ کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن اس تاریکی میں اللہ انہیں نور تام عطا کرے گا، مکمل نور عطا کرے گا۔ فجر کی نماز سے سونے والوں، فجر کی نماز سے سونے والوں، خبردار خبردار، ایسا نہ ہو کہ اس بیڈ روم کی تاریکی تمہارے قبر کی تاریکی بن جائے۔ اس تاریکی میں مسجدوں کی طرف قدم بڑھاؤ، کل قیامت کے دن تمہارے لیے مکمل نور ہوگا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قیامت کا نور عطا فرمائے، قبروں کو نور سے بھر دے، قبروں کے عذاب سے ہمیں بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ بچوں کو نماز کی عادی بنائے، عادت ڈالیں نمازوں کی، نمازوں کی عادت ڈالیں، اندھیرے میں جگائیں، اندھیرے میں جگائیں، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے اندھیرے کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ میرے باپ کی قبر کو نور سے بھر دے، میری ماں کی قبر کو نور سے بھر دے، اے اللہ میرے باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا، میں نیکیاں کروں تو میری نیکیاں میں اللہ میرے والدین کو شریک فرما، آمین یا رب العالمین۔ آخری قاعدہ، 7واں، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جب کوئی کسی نیکی کی رہنمائی کرتا ہے، نیکی کی راہ بتاتا ہے تو نیکی کرنے والے کا اجر اسے بھی ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اکثر ہم لوگ یہ موبائل کی دنیا میں کنجوس ہو گئے۔ پہلے یہ تھا کہ موبائل پوچھتے تو کہتے کرنسی نہیں ہے، اب ویسا نہیں ہے، فری ٹاک ٹائم، بہت زیادہ انٹرنیٹ، بہت کچھ ہو گیا، تب بھی انسانوں کے دل تنگ ہیں۔ کوئی چیز پوچھو تو انسان تنگ کرتا ہے، تنگ رہتا ہے، دینا نہیں چاہتا، پرائیویسی سمجھتا ہے۔ اور سب سے زیادہ بخیل وہ ہے جو پانی روکے۔ پانی سب سے بڑا صدقہ ہے، اگر کوئی انسان وہ روکتا ہے سب سے بڑا بخیل ہے، سب سے بڑا بخیل ہے۔ آئیے، نیکی یہ ہے کہ انسان اس کے پاس کوئی نیکی ہو تو لوگوں میں تقسیم کرے۔ نیکیاں تقسیم کرنے سے بڑھتی ہیں، اللہ اکبر، بڑھتی ہیں۔ نیکی کی راہ کی رہنمائی کریں۔ آپ کو کوئی نیکی اچھی لگی اپنے بھائی کو بتائیے، اپنی بیوی کو بتائیے، اپنے گھر والوں کو بتائیے، اپنے قریبوں کو بتائیے، اس نیکی کا اجر لوٹیے۔ اگر دنیا میں کوئی یہ کہے کہ آپ اتنے سبسکرائبر لے کر آئیں، آپ اتنے کسٹمر لے کر آئیں، آپ کو اتنا پروفٹ دوں گا، آپ محنت نہیں کرتے۔ یہاں اللہ آپ سے کہتا ہے نیکی کے لیے گائیڈ بن جاؤ، ساری زندگیاں نیکیاں، ساری زندگی نیکیاں لوٹتے رہو، نیکیاں لوٹتے رہو۔ لہذا نیکی کی رہنمائی کریں، نیکی کا پتہ بتائیں
اس نیکی کرنے والے کا اجر بھی آپ کو ملے گا. افطار کروائیں, روزے دار کا ثواب آپ کو ملے گا. اللہ اللہ اللہ, نیکی کے موسم آتے ہیں, نیکی کا وقت آتا ہے, نیکیوں کو لوٹیے لوٹیے. یہی لوگ کل قیامت کے دن اونچے درجات میں ہوں گے, اونچے درجات میں ہوں گے. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. نیکیوں میں آگے بڑھنے والے, مسابقہ کرنے والے, حد سے زیادہ آگے بڑھنے والے کل جنت میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے. میرے پیارے نوجوانوں, یہی میں درس دینے آیا ہوں. نیکی کے موسم جانے مت دو, نیکیوں کا وقت جانے مت دو. کوشش کرو کہ دنیا میں محنت کر کر نیکیوں میں آگے بڑھو, جنت میں اپنے درجات کو بلند کرو. اللہ مجھے اور آپ کو نیکی کرنے والا بنائے, برائی سے رکنے والا بنائے, نیکی کی رہنمائی کرنے والا بنائے, نیکیوں میں اخلاص پیدا کرنے والا بنائے. جب بھی نیکی کرو دعا کرو کہ اے اللہ اسے قبول فرما, اے اللہ اسے قبول فرما, اے اللہ تو ہماری نیکیوں کو قبول فرما, اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما, ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما, ہمارے جن نوجوانوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اے اللہ تو انہیں نیک جوڑے عطا فرما. اے اللہ ان بچوں کی تعلیم پر اثر فرما, ان کی تربیت صحیح تربیت فرما, ہماری لڑکیوں کی صحیح تربیت فرما. اے اللہ ہمارے بڑوں کو صحت عطا فرما. اے اللہ ان کے حال پر رحم فرما. اے اللہ جو ہمارے والدین یا رشتہ دار گزر چکے ہیں, اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, تیرے آغوش رحمت میں پہنچ چکے ہیں, اے اللہ تو ان پر رحم فرما. اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جب تک اس دنیا میں رکھ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمے پر رکھ اور اسی پر گامزن رکھ, اور اس دنیا سے رخصت ہوں تو حسن خاتمہ عطا فرما اور قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لے. اے اللہ جنت الفردوس میں نبیوں کے ساتھ ہمارا مقام بنا. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.